السلام علیکم دوستو، اردو آڈیو بک چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ہے اکبر نامہ، اور اس پارٹ میں ہم شہنشاہ اکبر کے لائف سٹائل کے بارے میں بات کریں گے۔ ہر ایک موسم کے لیے شہنشاہ کے 1000 شاہی ملبوسات تیار کیے جاتے تھے اور 120 ملبوسات ہمیشہ تیاری کے مراحل میں رہتے تھے۔ موسٹریٹ بیان کرتا ہے کہ اکبر ریشم سے تیار کیے گئے ملبوسات زیب تن کرتا تھا جن پر سونے سے کشیدہ کاری کی گئی ہوتی تھی۔ اس کے فوجی ملبوسات اس کے گھٹنوں تک لمبے ہوتے تھے اور اس کے بوٹ اس کے ٹخنوں کو اپنے اندر چھپائے ہوتے تھے۔ وہ سونے کے زیورات کے علاوہ ہیرے اور جواہرات بھی پہنتا تھا اور ایک یورپی طرز کی تلوار یا خنجر ہمیشہ اپنے ہمراہ رکھتا تھا۔ وہ اسپینی لباس بھی پسند کرتا تھا اور تخلیے میں اس کو زیب تن کرتا تھا۔ اکبر کی لائبریری آدھی حرم کے اندر اور آدھی حرم سے باہر واقع تھی۔ اس لائبریری کی کتب ہندی، فارسی، یونانی، کشمیری اور عربی زبانوں میں تحریر کی گئی تھی۔ تمام کتب بہتر طور پر درجہ بند کی گئی تھیں۔ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ اسے کتب پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور ہر دن کی پڑھائی کے اختتام پر وہ اپنے قلم سے کتاب پر نشان لگاتا تھا۔ جو افراد اکبر کو کتابیں پڑھ کر سنانے پر مامور تھے، ان کو انعام کے طور پر سونے چاندی کے سکے پیش کیے جاتے تھے۔ یہ سکے ان کے پڑھ کر سنائے جانے والے صفحات سے مطابقت رکھتے تھے۔ جو فرد جتنے زیادہ صفحات پڑھ کر سناتا وہ اتنے ہی زیادہ سکوں کا حقدار ٹھہرتا تھا۔ ان افراد میں سے اکبر نقیب خان کو زیادہ پسند کرتا تھا، وہ بھی اسے کتب پڑھ کر سنانے پر مامور تھا۔ وہ اس کے قابل قدر اتالیق عبداللطیف کا فرزند تھا۔ عبداللطیف اکبر کے بچپن کے دور میں اس کا اتالیق رہا تھا۔ بدایونی کہتا ہے، اکبر نقیب خان کی صحبت کا اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ وہ اس کی ذاتی زندگی کا ایک ناقابل فراموش حصہ بن چکا تھا، اور اکبر ایک لمحے کے لیے بھی اس کی صحبت سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ تاریخ اکبر کا دل پسند موضوع تھا، لیکن وہ محض تاریخ پر ہی اکتفا نہ کیا کرتا تھا بلکہ دیگر مضامین میں بھی گراں قدر دلچسپی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ ایک کتاب کو بار بار سننے سے بھی نہ اکتاتا تھا بلکہ اس کو مزید دلچسپی کے ساتھ سنتا تھا۔ جب شہنشاہ اپنا تخت سنبھالتا تھا تو تمام درباری کورنش بجا لاتے تھے اور اپنی مخصوص جگہوں پر کھڑے رہتے تھے۔ کبھی کبھار شہزادوں کو بیٹھنے کی اجازت فراہم کر دی جاتی تھی۔ تخت کے نزدیک شہزادوں کی نشستیں ہوتی تھیں۔ ان کو ان کی عمروں کے حساب سے نشستیں مہیا کی جاتی تھیں۔ بڑی عمر کا حامل شہزادہ تخت کے نزدیک ترین نشست پر بیٹھتا تھا، جبکہ باقی شہزادے اپنی عمروں کے حساب سے اس کے بعد براجمان ہوتے تھے۔ جو شہزادہ عمر میں بڑا ہوتا تھا اس کی نشست آگے ہوتی تھی، لیکن اکبر نے اس قانون کو نظر انداز کر دیا اور وہ چھوٹے شہزادوں کو اپنے نزدیک ترین بٹھاتا تھا، اور یہ سب کچھ وہ ان کے لیے اپنی محبت کے ہاتھوں مغلوب ہو کر کرتا تھا۔ دربار کے اجلاس کے دوران تفریح کا سامان مہیا کرنے والے کئی ایک افراد دربار میں حاضر رہتے تھے تاکہ جب بھی انہیں حکم ملے وہ اپنے فن سے شہنشاہ اور اس کے درباریوں کو محفوظ کر سکیں۔ ان فنکاروں کی تعداد 1,00,000 تھی اور وہ فن کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے 1000 فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی غرض سے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ شہنشاہ کے تمام تر احکامات کی تشہیر دربار کے 2 اہلکاروں کے ذمہ تھی۔ میر ارض اور شاہی محل کے محافظین کا کمانڈر دونوں احکامات کی ترسیل کے ذمہ دار تھے۔ دربار سے 14 کلرک بھی وابستہ تھے۔ ان میں سے 2 کلرک ہمیشہ اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوتے تھے۔ شہنشاہ جو بھی احکامات صادر کرتا وہ انہیں ضبط تحریر میں لاتے تھے۔ شہنشاہ جو کچھ بھی کہتا یا جو کچھ بھی کرتا وہ سب کچھ بھی ضبط تحریر میں لایا جاتا تھا، قطع نظر اس امر کے کہ وہ سب کچھ اہم تھا یا غیر اہم تھا۔ مثال کے طور پر کلرک پوری دیانتداری کے ساتھ وہ سب کچھ ضبط تحریر میں لاتے تھے جو کہ محکمہ جات کے سربراہ شہنشاہ کے گوش گزار کرتے تھے۔ شہنشاہ جو کچھ کھاتا پیتا تھا وہ بھی ضبط تحریر میں لایا جاتا تھا۔ شہنشاہ کب سوتا تھا، کب جاگتا تھا، یہ سب کچھ ضبط تحریر میں لایا جاتا تھا۔ اس کو کون سی کتاب پڑھ کر سنائی گئی، اس نے کن کاغذات پر دستخط کیے، کون سے جانوروں کی لڑائیاں کروائی گئیں، ان لڑائیوں پر کیا کیا شرطیں لگیں، کون سے گھوڑے موت سے ہمکنار ہوئے، کون سا درباری دربار میں پہنچا اور کون سا درباری دربار سے واپس چلا گیا، یہ سب کچھ لکھا جاتا تھا۔ موسٹریٹ کہتا ہے، کلرک برق رفتاری کے ساتھ وہ سب کچھ ضبط تحریر میں لاتے تھے جو کچھ اکبر کے منہ سے نکلتا تھا، اور وہ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو زمین پر گرنے اور گم ہو جانے سے پیشتر ہی ضبط تحریر میں لے آتے تھے۔
کلرکوں کی مرتب کردہ ڈائری کی پڑتال ان کا ایک افسر سر انجام دیتا تھا۔ اس کے بعد یہ ڈائری اکبر کے حضور پیش کر دی جاتی تھی تاکہ اس کی منظوری حاصل کی جا سکے۔ اس کے بعد یہ ڈائری مختلف اہلکاروں کی توجہ سمیٹتی ہوئی بالآخر منسٹر آف اسٹیٹ کے پاس جا پہنچتی تھی۔ کاغذی کارروائی اکبر کی انتظامیہ کی ایک نمایاں خصوصیت تھی، اور یہ خصوصیت ہندوستان میں برطانوی راج کے دوران بھی قائم رہی تھی، اور یہ خصوصیت آج بھی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی انتظامیہ میں رائج ہے۔ کئی ایک مقاصد کے لیے مہریں استعمال کی جاتی تھیں۔ عدالتی احکامات پر بھی مہریں ثبت کی جاتی تھیں۔ غیر ملکی بادشاہوں کو روانہ کیے جانے والے خطوط پر بھی مہریں لگائی جاتی تھیں۔ ابو الفضل کے مطابق 5 ماہرین مہریں تیار کرنے پر مامور تھے۔ دربار منعقد کرنے کے دوران اکبر سونے اور چاندی کے سکوں کا ایک ڈھیر اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ جس سے خوش ہوتا اسے اس ڈھیر میں سے تحفہ کے طور پر کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا۔ بدایونی ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے بھی شہنشاہ کی طرف سے اشرفیاں عنایت کی گئی تھیں۔ بدایونی نے شہنشاہ کی خدمت میں ایک ہاتھی پیش کیا جو ایک جنگ میں مال غنیمت کے طور پر اس کے ہاتھ لگا تھا۔ شہنشاہ اس نذرانے سے ازحد خوش ہوا اور اس نے اپنا ہاتھ اشرفیوں کے ڈھیر کی طرف بڑھایا، اور جتنی اشرفیاں ہاتھ میں آئیں وہ بدایونی کو انعام کے طور پر عطا کر دیں۔ بدایونی نے بعد میں ان اشرفیوں کی تعداد گنی تو یہ تعداد میں 96 تھیں۔ 100 سے زائد ورکشاپیں شاہی خاندان کی روزمرہ ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے کام کرتی تھیں۔ موسٹریٹ کے بقول یہ فیکٹریاں شاہی خاندان کے استعمال کی اشیاء صرف تیار کرنے کے علاوہ آرٹ کے قابل ذکر نمونے بھی پیش کرتی تھی، مثلاً پینٹنگ، سنسیار کے کام کے نمونے، قالین سازی اور پردہ سازی، اسلحہ سازی وغیرہ۔ اکبر ان فیکٹریوں میں انتہائی دلچسپی رکھتا تھا اور کثرت کے ساتھ ان فیکٹریوں کے دورے کرتا رہتا تھا۔ کسی لمحے اکبر ریاست کے امور میں مصروف ہوتا اور اس سے اگلے لمحے وہ اونٹوں اور ہاتھیوں کے ساتھ شغل میں مصروف ہوتا۔ اکبر کو مکینیکل آرٹ سے بھی دلچسپی تھی۔ وہ توپ خانے میں خصوصی دلچسپی لیتا تھا اور ماہرین کاریگر کو توپیں اور بندوقیں بناتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ 1581 میں کابل کی طرف پیش قدمی کے دوران وہ جز وقتی طور پر دستکاری کے کام میں بھی دلچسپی لیتا رہا۔ اس نے گوا سے یورپی مصنوعات حاصل کیں اور اپنے کاریگر بھی وہاں روانہ کیے تاکہ وہ دستکاری کے کام میں عبور حاصل کر سکیں۔ اس کی ذاتی دلچسپی کی بنا پر اسلحہ سازی اور دستکاری کے کام نے ازحد ترقی کی تھی۔ اکبر ایک عظیم الشان استبل کا مالک تھا۔ اس کے شاہی استبل میں 5000 ہاتھی موجود تھے۔ میدان جنگ کے لیے وہ بیک وقت 50,000 ہاتھی مہیا کر سکتا تھا۔ یہ ہاتھی سدائے ہوئے ہوتے تھے اور جنگ کا پانسا بدلنے کے اہل ہوتے تھے۔ یہ ہاتھی اسلحہ کی بار برداری کے لیے بھی استعمال میں لائے جاتے تھے۔ ان پر توپیں لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ دیگر اسلحے کی بار برداری بھی سر انجام دیتے تھے۔ اس وقت توپ خانہ ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھا اور ہاتھی ابھی تک فوج کا ایک لازمی جز تھے، لیکن اکثر اوقات وہ دشمن کی فوج کی بجائے اپنی فوج کی تباہی کا باعث بھی بنتے تھے۔ دوران جنگ جب دشمن کی سپاہ کئی ایک ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالتی تھیں تو ہاتھی چنگھاڑتے ہوئے پسپائی اختیار کر جاتے اور اپنی ہی فوج کو رون ڈالتے تھے۔ شہنشاہ کے ذاتی استعمال کے لیے 101 ہاتھی مخصوص تھے۔ اکبر جانوروں کی نگہداشت پر مامور افراد کی کڑی نگرانی کرتا تھا اور جانوروں کی نگہداشت میں غفلت کے مرتکب ہونے والے اہلکاروں کو سخت سزا سے نوازتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کسی اہلکار کی غفلت کی بنا پر کسی جانور کی خوراک میں کوئی زہریلی چیز شامل ہو جاتی اور وہ جانور ہلاک ہو جاتا تو وہ شاہی اہلکار سزا کا مرتکب ٹھہرتا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا یا پھر اسے ایک غلام کے طور پر فروخت کر دیا جاتا۔ اکبر اپنے ہاتھیوں کی غذا کی بذات خود نگرانی کرتا تھا، بالخصوص وہ ہاتھی جو اس کے نزدیک خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے تھے۔ ہر ایک اتوار کو وہ ایک ہاتھی اپنے کسی مستقل اہلکار کو تحفے کے طور پر عطا کرتا تھا۔ سواروں کے دستے اکبر کی فوج کا اہم جز تھے۔ شاہی استبل میں تمام تر وسطی ایشیا کے ممالک اور ترکی کے گھوڑے شامل تھے۔ 12,000 گھوڑے توران اور ایران سے منگوائے گئے تھے۔ شاہی استبل میں بہت زیادہ تعداد میں خچر، اونٹ، مویشی اور 12,000 ہرن بھی موجود تھے۔ اکبر کی پارک میں 1,000 شکاری چیتے بھی موجود تھے۔ کچھ چیتوں کو شہنشاہ نے بذات خود تربیت دی تھی۔ چیتوں کی نمائش کے موقع پر انہیں ریشمی کپڑے پہنائے جاتے تھے اور ہیرے جواہرات سے مزین زنجیریں ان کے گھلوں میں باندھی جاتی تھیں، اور چیتوں کے سردار کی نقل و حرکت بڑی شان کے ساتھ سر انجام دی جاتی تھی۔ اس کے محافظ اس کے ہمراہ دوڑتے تھے اور اس کے سامنے ایک بڑا ڈول بجایا جاتا تھا۔
جانوروں کی لڑائیاں دربار کی سماجی تقاریب کا ایک حصہ تھیں۔ ان لڑائیوں پر شرطیں بھی لگائی جاتی تھیں۔ ان لڑائیوں میں ہاتھی، اونٹ، بیل، ہرن، بکروں، مرغوں کی لڑائیاں شامل تھیں۔ یہ لڑائیاں کبھی کبھار دن کو کروائی جاتیں اور کبھی کبھار رات کو۔ ہر وقت کم از کم 200 پرندے موجود ہوتے تھے۔ اکبر کبوتر بازی کا بھی شوقین تھا اور اس کے پاس 20,000 سے زائد کبوتر موجود تھے۔ ایران اور توران کے حکمران اکبر کی کبوتر بازی کے شوق سے واقف تھے، لہٰذا وہ اسے کبوتر تحفے میں بیچتے تھے۔ اس کے علاوہ تاجر بھی اسے کبوتروں کے تحفے پیش کرتے تھے۔ موسٹریٹ محل کے کبوتروں کو حیرانگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جب ان کبوتروں کو آزاد کیا جاتا تھا تو وہ پہلے ڈانس کرتے تھے اور بعد میں ایک ترتیب کے ساتھ آسمان پر پرواز کرتے تھے اور ایک سیٹی کی آواز سنتے ہی واپس محل میں آن پہنچتے تھے۔ اکبر شکار اور پولو کا بھی شوقین تھا۔ شکار کے دوران اکبر کئی ایک ریاستی امور بھی سر انجام دیتا تھا۔ اکبر جب شکار میں مصروف ہوتا، اس دوران وہ تمام تر ریاستی امور کی سر انجام دہی کو ممکن بنانے کے علاوہ عالم فاضل افراد کی صحبت سے بھی فیض یاب ہوتا تھا۔ اس کا شکار آج کل کی جنگی مشقوں کے مترادف ہوتا تھا۔ موسٹریٹ کہتا ہے، جب اکبر جنگ کے لیے نکلتا تھا تب وہ ہمیشہ شکار کھیلا کرتا تھا۔ 1599 میں جب اکبر جنوب کی مہم کے لیے روانہ ہوا تو اس نے مالوا کے مقام پر کچھ روز شکار سے لطف اندوز ہونے کا عندیہ ظاہر کیا تاکہ اس کی سپاہ آدم نگر کی فتح کے لیے درکار توانائی کے حصول کو ممکن بنا سکیں۔ مارچ 1567 کے شاہی شکار کا ذکر کرتے ہوئے ابو الفضل بیان کرتا ہے، یہ کمار گڑھ کا شکار تھا اور ایک وسیع رقبہ شکارگاہ کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ ایسی جگہ منتخب کی گئی جو لاہور سے زیادہ دور نہ تھی۔ بہت سے اہلکاروں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ وسیع تر رقبے سے جانوروں کو گھیرنے کے فرائض سر انجام دیں۔ یہ شکار 1 ماہ تک جاری رہا۔ جب جانوروں کو گھیر کر 10 میل کے گھیرے کے حامل ایک دائرے میں محدود کر دیا گیا تو اکبر نے بذات خود شکار کھیلنا شروع کیا اور 5 روز تک اپنا شکار جاری رکھا۔ اس نے شکار کے لیے جو ہتھیار استعمال کیے ان میں تیر کمان کے علاوہ تلوار بھی شامل تھی۔ اس کے بعد سینئر افسران اور حرم کے محافظوں کی شکار کی باری تھی۔ بعد میں دربار کے اہلکاروں نے شکار کھیلا۔ آخر میں فوج کے سواروں اور پیادہ سپاہ نے شکار کھیلا۔ شکار سے فارغ ہونے کے بعد اکبر نے حسب معمول گھوڑے پر سوار ہو کر دریائے جہلم کو عبور کیا۔ اس کے خادم اس کے پیچھے پیچھے دریا عبور کرنے میں مصروف تھے۔ ان خادموں میں سے 2 خادم دریا عبور کرتے ہوئے دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ شہنشاہ پولو کے کھیل کا بھی شوقین تھا۔ رات کو پولو کے کھیل کے دوران وہ خصوصی لکڑی سے تیار کردہ ایک ایسی گیند استعمال کرتا تھا جو کافی عرصہ تک چمکتی رہتی تھی۔ شہر کی گہما گہمی سے ہٹ کر پرسکون زندگی کے لمحات سے لطف اندوز ہونے کی خاطر اکبر نے 1564 میں ایک شکار گھر تعمیر کروایا۔ یہ شکار گھر آگرہ سے 7 میل دور ایک خوشگوار مقام پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے بہت سے درباریوں نے بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے اس مقام پر اپنی رہائش گاہیں تعمیر کروائی تھیں اور باغات لگوائے تھے۔ اکبر اس مقام پر شکار اکثر کھیلتا تھا، پولو سے لطف اندوز ہوتا تھا، عربی نسل کے کتوں کی دوڑ کا اہتمام کرتا تھا اور یا پھر پرندے اڑاتا تھا۔ اس نے اس مقام کا نام نگر چین رکھا تھا، یعنی سکون کا شہر۔ تاہم چند برسوں بعد یہ مقام ویران ہو گیا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ شاید اس مقام کو عارضی طور پر آباد کیا گیا تھا کیونکہ ان دنوں آگرے کے نئے قلعے کی تعمیر جاری تھی اور تعمیراتی سرگرمیوں کی درد سری سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس مقام کو آباد کیا گیا تھا۔ دوستو، اکبر نامہ کا یہ حصہ یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔